طریقے کی بات کریں گے مفتی صاحب، نکاح کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہوتا کیسے ہے؟ اس کا بہت زیادہ شاید انتظار تھا، تو آپ کہیں گے کہ قبول ہے اتنا مزہ آ رہا فرض کریں ہم آپ کو دولہا فرض کر لیں تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہو؟ ہے چلیں فرض کریں میں دولہا ہوں۔ السلام علیکم، آج کی ہماری ویڈیو بہت مزیدار ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج ہم مفتی اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے نکاح۔ سر السلام علیکم، سب سے پہلے یہ نکاح کا ہا جو ہے نا، وعلیکم السلام، آپ نے بہت زیادہ میٹھا کر دیا۔ یہ حلوہ یاد آ رہا ہے نا، میٹھا میٹھا ہے سارا کچھ۔ نکاح کے بارے میں آج میں ان سے پوچھوں گا۔ سب سے پہلا سوال، نکاح کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز کیا ہے لڑکا لڑکی کے علاوہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نکاح کے بارے میں پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ثواب کا عمل ہے، بے شک، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، انبیاء کرام کی مشترکہ سنت ہے، بے شک، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک بیوی یہ دنیا کی بہترین نعمت ہے، اور اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرے تو وہ مجھ میں یعنی میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو اس سے بہت زیادہ افضل عمل ہے۔ اس سے پہلے تو ایک جو مرحلہ ہے اس کو منگنی کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ وہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ ہاں، جب آپ کسی خاتون کو پیغام نکاح بھیجیں تو کس چیز کا خیال رکھیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ عام طور پہ حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، دین کو بھی دیکھتے ہیں، تو اس سے آپ کو دین کو ہی دیکھنا چاہیے، صرف دین کو دیکھنا چاہیے۔ باقی چیزیں بھی مد نظر لوگوں کی ہوتی ہیں، لیکن دین ان کی ثانوی ترجیح ہوتی ہے، تو دین اولین ترجیح ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کو دیکھنا بھی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب دین کو نہیں، جو آپ کی جس سے نکاح کی رغبت ہے، آپ کو اجازت ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا کہ آپ کو دیکھنا چاہیے، اس کے ذریعے آپ میں اور ان میں محبت بڑھے گی، تو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر رغبت ہو تو پیغام نکاح بھیجنا چاہیے اور بروقت نکاح بھی کر دینا چاہیے۔ اور جو منگنی کا بتایا آپ نے، منگنی جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں کہ انگوٹھی پہنا دی، یہ اسلام میں ہے منگنی یا ہم لوگوں نے تو پراپر بنایا ہوا ہے، رواج ہی بنایا؟ نہیں، منگنی تو جیسے جب پیغام نکاح آئے گا تو اگر اس کے بعد دونوں طرف سے دلچسپی کا اظہار ہو تو اس میں زبانی بات بھی کر دی جاتی ہے، اس کو بھی پورا سمجھا جاتا ہے، ایک وعدہ ہے، اور کبھی کبھار اس کو مزید مؤکد کرنے کے لیے کوئی دونوں طرف سے تحائف یا ہدایہ کا بھی تبادلہ ہوتا ہے، تو اس میں شرم مطلب منگنی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نکاح سے پہلے جو آپ ایگری کرتے ہو کہ ہاں، جو ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں۔ اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جلدی کر لینی چاہیے شادی، نکاح کتنی جلدی کر لینی چاہیے؟ عمر کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں؟ بیسک کم از کم دیکھیں، جب آدمی کو نکاح کی طرف رغبت محسوس ہو اور وسائل مہیا ہیں تو اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ صحیح۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے: جنازے کی نماز جب جنازہ حاضر ہو جائے، نماز جب اس کا وقت داخل ہو جائے، اور غیر شادی شدہ خاتون جب اس کے برابری کا فرد مل جائے، تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ کی طرف پیغام نکاح ایسے کسی شخص کا آ جائے جس کے دین اور اخلاق پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرا دیں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اس سے فساد اور بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا، جس کو ہم آج کل کلی آنکھوں سے جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس سے اس میں بہت زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب اگر وسائل کی کمی ہے تو اس کی کوشش، لیکن وسائل بھی ایک اور اہم بات کہ ہم نے اس پہ غیر ضروری اتنے زیادہ حدود اور قیود لگا دیے کہ نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیے۔ حدیث میں آتا ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے زیادہ بابرکت نکاح ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں کم از کم بوجھ برداشت کیا جائے۔ اس میں یہ اہتمام کی جی ولیمے پہ اتنا خرچ آئے گا، ولیمہ فلاں جگہ پہ کیا جائے گا، اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ بہت ساری چیزیں جس کو ہم نے اپنے معاشرتی اقدار کا حصہ بنایا ہے، جس کے ذریعے ہم ایک طرح سے نکاح کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ واقعی ایسے ہی تو اس کا وہ اہتمام کر ہی نہیں پاتے آج کل لوگ۔ اگر کسی سے بھی پوچھ لو، ہمارے کچھ ایسے یار دوست ہیں، کھانا کھائیں گے ان کے ساتھ ویڈیو کمپلیٹ ہونے کے بعد، جن کی عمریں تو ہو گئی ہیں لیکن نکاح نہیں ہو پا رہے، اور اگر آپ وجہ پوچھتے ہو تو یہی ہوتی ہے کہ یار مال، حالانکہ ان کے پاس انہیں کے مال نہیں ہے، لیکن ان کی بات کہ وہ بوجھ معاشرے کی طرف سے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کر نہیں پاتے۔
طریقے کی بات کریں گے مفتی صاحب. نکاح کا طریقہ کیا ہوتا ہے, ہوتا کیسے ہے؟ اس کا بہت زیادہ شاید انتظار تھا, اور یہ طریقے کا آپ جو ہے نا یہ سوال شروع سے ہی. ہاں مجھے اس ویڈیو کا بہت زیادہ انتظار تھا کہ میں یہ ویڈیو کب بناؤں گا. طریقہ کیا ہے آپ کا بس چلتا تو آپ پہلا سوال ہی طریقے کا کر دیتے. چلیں طریقہ بتائیں ذرا, طریقہ کیا ہے نکاح کا؟ طریقہ تو یہ ہوتا ہے جیسے اگر نکاح کی مجلس ہے, فرض کریں ہم آپ کو دولہا فرض کر لیں تو آپ کو اعتراض تو نہیں؟ چلیں فرض کریں میں دولہا ہوں. اچھا, اگر آپ دولہا ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے خود ایجاب قبول کریں گے. تو جو خاتون ہے اس کی طرف سے اگر اس کا ولی ہے یا اس کا مثال کے طور پہ والد ہے یا اس کی طرف سے کوئی وکیل ہے تو اس نکاح کی مجلس میں گواہان بھی ہونے چاہیے. گواہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو بندوں کو بتایا جائے کہ آپ گواہ ہیں, یعنی اس مجلس میں شوہر اور اہلیہ یا بیوی کے طرف سے جو وکیل ہے یا جو ولی ہے اس کے علاوہ دو لوگ ہونے چاہیے. اچھا, جو نکاح پڑھانے والا ہے وہ بھی گواہ ہو سکتا ہے. صحیح. تو پھر اس کے بعد ویسے سنت طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے, یعنی عام طور پہ جس طریقے سے ہم نکاح پڑھاتے ہیں, خاتون کا نام لکھ لیا جاتا ہے, جو مہر ہے وہ مقدار متعین کر دی جاتی ہے کہ کتنا مہر ابھی ادا کیا جائے گا, کتنا بعد میں دیا جائے گا. وہ لکھنے کے بعد پھر گواہوں کا نام ڈاکومنٹیشن کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد نکاح کا تو سمپل طریقہ یہ ہے کہ شوہر کو کہا جائے کہ آپ کو فلاں خاتون, یا ہونے والے شوہر کو کہا جائے کہ فلاں خاتون سے آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے. تو آپ کہیں گے کہ قبول ہے. اتنا مزہ آ رہا ہے. اچھا, یہ 3 دفعہ ہی ہوتا ہے جس طرح؟ نہیں, 3 دفعہ کوئی ضروری نہیں ہے, ایک دفعہ بھی کہا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے. اچھا. دونوں طرف سے ایجاب قبول ہو جائے. ایجاب کا مطلب ہے جو پہلی دفعہ آفر دیتا ہے, قبول کا مطلب ہے جو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو اس میں باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں بہت زیادہ حدود قیود لگا دیں, لیکن عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں خاتون کے جو فلاں کی بیٹی ہے اتنے مہر کے عوض 3 تولہ سونا, 1 تولہ سونا, اس کے عوض آپ کو اپنے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق قبول ہے. تو آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کہیں گے قبول ہے, پھر خاتون کے وکیل کی طرف سے پوچھا جائے گا یا ولی سے پوچھا جائے گا, وہ کہے گا قبول ہے. تو ایک دفعہ بھی کہہ دیا جائے تو اس سے یہ پورا ہے. وہ ایگزیکٹ ورڈز ذرا ریپیٹ کر کے بتائیں. ایگزیکٹ ورڈز آپ یعنی جیسے اگر آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کو کہا جائے کہ فلاں بنت فلاں وہ آپ کو اپنی نکاح میں بعوض 3 تولہ سونا, روبرو 2 گواہان, بطریق شرع محمدی آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے. قبول ہے. یہ ایک فرضی بات کی جا رہی ہے. آپ مفتی صاحب بہت شکریہ. تو عمل کریں ان سب اچھی باتوں پہ, ہمارے لیے دعا کریں, ہمارے چینل کو سپورٹ کریں, ویڈیو کو شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.